اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ اقبال سہیل کا یہ شعر اعظم گڑھ کی سچی تصویر بیان کرتا ہے۔ اعظم گڑھ یہ شہر اور تہذیب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ گنگا اور گھاگرا کے بیچوں بیچ بسا یہ شہر زمانہ قدیم میں اس جگہ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، صرف جنگل ہی جنگل، آبادی بہت کم اور فاصلوں پر تھی۔ اس سرزمین کا تعلق دو ریاستوں کے زیر اثر تھا، مغرب میں کوشلیہ راج اجودھیا سے اور مشرق میں کاسی راج بنارس سے۔ درمیان میں ٹونس ندی ایک سرحد تھی۔ اعظم گڑھ سے متصل بجانب مشرق ہربنس سنگھ کی چھاؤنی اپنا وجود رکھتی تھی۔ ہربنس پور گاؤں آج بھی موجود ہے۔ ہربنس سنگھ کے لڑکے راجہ بکرماجیت سنگھ نے اپنے بھائی رودر سنگھ کو قتل کر دیا، جس کی پاداش میں مغل شاہی فوج راجہ بکرماجیت سنگھ کو گرفتار کر دہلی لے گئی، جہاں اسلام سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے اور سزا ختم ہونے کے بعد واپس لوٹ آئے اور یہاں آ کر ایک مسلم خاتون سے نکاح کر لیا، جن سے دو بیٹے ہوئے، بڑے کا نام اعظم خان اور چھوٹے کا عظمت خان۔ شہنشاہ اورنگ زیب کے زمانے میں راجہ اعظم خان، جو بعد میں اعظم شاہ کے نام سے مشہور ہوئے اور حکومت کی، کہا جاتا ہے سن 1665 میں اعظم شاہ نے ٹونس ندی کے کنارے اپنا قلعہ بنوایا اور اس کے چاروں طرف 8 یا 7 مربع میل چہار دیواری بنوائی۔ رفتہ رفتہ اس کے ارد گرد آبادی بڑھتی گئی اور اعظم شاہ کے نام پر اس کا نام اعظم گڑھ رکھ دیا گیا۔ آج اعظم گڑھ کی کل آبادی 2011 کے مردم شماری کے مطابق 42,13,913 ہے، جس میں مسلمانوں کی آبادی 10,64,993 ہے، جو ایک اہم آبادی ہے۔ اعظم گڑھ کا کل رقبہ 1.218.6 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اعظم گڑھ کی تہذیب اودھی تہذیب مانی جاتی ہے۔ مقامی بولی میں 20% اودھی، 55% بھوجپوری، 18% کھڑی بھاشا اور 25% اردو ہے۔ اعظم گڑھ 22 بلاک، 10 اسمبلی، 2 لوک سبھا، 2 نگر پالیکا، 7 تحصیل سے مکمل ہے۔ اعظم گڑھ کی معیشت کا دار و مدار زراعت ہے۔ یہاں صنعتی کاریگری کے نام پر مبارک پور کی ساڑیاں معروف و مشہور ہیں۔ اعظم گڑھ مہمان نوازی اور کھانے کے انواع و اقسام کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے نوجوان تلاش معاش کے لیے بیرون ممالک میں بھی کافی تعداد میں مقیم ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ممالک میں مختلف ادارے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعظم گڑھ اپنے ابتدائی زمانے سے ہی انگنت خصوصیات کا حامل رہا ہے۔ ضلع زمانہ قدیم سے صوفی سنتوں، علماء کرام اور آزادی وطن کے متوالوں کی جائے پیدائش سے ہمیشہ روشن رہا ہے، جن میں علامہ شبلی نعمانی، علامہ حمید الدین فراہی، راہل سنسکرتیان، ایودھ سنگھ ہرود، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اسلم جے راج پوری، رام نریش یادو، اقبال سہیل، کیفی اعظمی، شبانہ اعظمی، مولانا وحید الدین خان، عبید اللہ خان اعظمی، خلیل الرحمن اعظمی، سعید الرحمن اعظمی، فخر الدین، فرینک اسلام، پروفیسر اشتیاق ذلی اس کے درخشاں ستاروں کی چند مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ انگنت ادیب، شاعر، نقاد، علمی و عملی شخصیتیں اعظم گڑھ تہذیب کی بنیادی ستون رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اعظم گڑھ صدیوں سے علم و ادب کا گہوارہ، علم و فن اس کی دیرینہ میراث، تعلیمی و تہذیبی ثقافت کے احیاء کے لیے وقتی ضرورتوں کے حساب سے علمی شخصیتوں کے ذریعے مختلف ادارے قائم کیے گئے، جن میں سر فہرست دنیا کا ممتاز و منفرد ادارہ دارالمصنفین، شبلی نیشنل کالج، نسواں انٹر کالج، اگرسین پی جی کالج، جیوتی نکیتن، ویسلی انٹر کالج، راجکی پالی ٹیکنک، شری کرشن انٹر کالج، اعظم گڑھ پبلک اسکول، بینا پارا یونانی میڈیکل کالج، گوتم بدھا پالی ٹیکنک، فاطمہ گرلز انٹر کالج۔ اس کے علاوہ متعدد چھوٹے بڑے ادارے اور کالج اعظم گڑھ میں قائم کیے گئے۔ یہاں کی آب و ہوا میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت، اسلامی افکار و نظریات اور علمی مذاکرات بھی خاصی اہمیت رکھتے ہیں،
جس وجہ سے کثیر تعداد میں دینی مدارس سرزمین اعظم گڑھ پر قائم ہوئے، جن میں مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، جامعۃ الفلاح بلریاں گنج، جامعہ اسلامیہ مظفر پور، الجامعہ اشرفیہ مبارک پور، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ، بیت العلوم سرائے میر، احیاء العلوم مبارک پور اور فیض العلوم شیرواں۔ اس کے علاوہ بے شمار مدرسے اس سرزمین کی زینت ہے۔ ضلع اعظم گڑھ سے وقت کی ضرورت، عوام کی جانکاری اور علمی تازگی کے لیے کئی رسالے، پرچے اور اخبارات شائع ہوتے رہے ہیں۔ سرائے میر، مبارک پور، نظام آباد، بلریاں گنج، جی این پور، اترولیا، مرزا پور، پھول پور ضلع کے معروف و مشہور قصبہ اور نگر پالیکا میں سے ہیں۔ ضلع اعظم گڑھ میں کل 4121 گاؤں ہیں، جن میں بندول جے راج پور، پھریا، منگراواں، سنجر پور، رانی کی سرائے، امیلو، ننداؤں، راجہ پور سکرور، بینا پارا، داؤد پور، محمد پور، خداداد پور، مہ نگر، بندرا بازار، مسلم پٹی، منجیر پٹی، لال گنج، درباسا، بوڑھن پور اعظم گڑھ کے اہم حصے ہیں۔ اعظم گڑھ ابتدائی ایام سے ہی گنگا جمنی تہذیب کا لمبردار، اس کی فضا میں علم و فن، تہذیب و ثقافت، حکمت و دانائی جو اپنی تہذیبی اور جمالیاتی، امتزاجی حسن و دلکشی اور طرفداری سے اپنی انفرادیت اور امتیازی شناخت رکھتا ہے۔ بلا شبہ اعظم گڑھ کی تہذیب و ثقافت ہی اعظم گڑھ کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔